السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پیپلز پارٹی انتخابات تو جیت گئی عمر کوٹ کا، مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملا ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری کیا سرپرائز دیں گے؟ آج کا دن سندھ کی سیاست کے حوالے سے یا پھر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اگر کہیں تو انتہائی تہلکہ خیز اور انتہائی سنسنی خیز ہے۔ آج بہت کچھ ہونے جا رہا ہے سندھ میں۔ ایک تو بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ ہے حیدرآباد میں، اور دوسرا وکلا پنجاب کی طرف آنے والے راستے بند کر کے اور احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ اور اعلان وکلا کا یہ ہے کہ جب تک کینالز کا منصوبہ ختم نہیں کیا جاتا تب تک وہ سندھ اور پنجاب کا جو سڑک ہے یا پنجاب کی طرف آنے والے راستے ہیں وہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ایک تو اس پر بات ہوگی ان دونوں معاملات پر، اور کل کے انتخابات کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں، وہ آج کے جلسے میں کیا دے سکتے ہیں اس پر بات کریں گے، کیا اعلان کر سکتے ہیں، کیا نیریٹو یا کیا موقف اپنائیں گے۔ اور دوسرا، ڈیرہ اسماعیل خان میں فتنۃ الخوارج کے خلاف ایک کارروائی ہوئی ہے اور 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور روس نے افغان طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دی ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے افغان طالبان کے حوالے سے، تو ان سارے امور پر بات ہوگی۔ لیکن کیونکہ سنسنی خیزی ہے سندھ کی سیاست میں اور وہ اثر انداز ہو رہی ہے پاکستان کی وفاقی حکومت کے اوپر، پاکستان کی مجموعی قومی سیاست کے اوپر۔ کل عمر کوٹ کا الیکشن تھا NA 213 کا، اور ضمنی انتخابات تھے۔ نواب یوسف تالپور کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ، ان کی بیوہ انتخابات میں کھڑی ہوئی تھیں۔ اپنا صبا تالپور صاحبہ، ان کا مقابلہ لال مالی جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے کیا، اور ان کو سپورٹ تھی پوری کی پوری اپوزیشن کی، جو سندھ میں اپوزیشن جماعتیں ہیں بشمول مسلم لیگ نون کی لوکل لیڈرشپ اور JUIF اور باقی دیگر GDA کی جماعتیں، اور ایک اینٹی کینال کمیٹی بنی ہوئی ہے، فورم بنا ہوا ہے۔ اس پلیٹ فارم سے لال مالی نے الیکشن لڑا۔ گو کہ جو نتائج رات گئے تک آئے، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تھے، ان کے مطابق بڑے مارجن سے، بہت بڑے مارجن سے، تقریباً ڈبل مارجن سے جیتی ہیں صبا تالپور صاحبہ۔ ابھی حتمی نتائج آنے ہیں، اور اس کے تحت کوئی 1,50,000 کے قریب ان کے ووٹ ہیں، 1,48,900 کچھ ووٹ ہیں ان کے، اور لال مالی کے ووٹ جو ہیں وہ 75,000 کے قریب ہیں، 74,515۔ اب یہ پیپلز پارٹی جیت تو گئی ہے، لیکن جو لال مالی کا ووٹ بڑھا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ گزشتہ انتخابات میں لال مالی تیسرے نمبر پر تھے، دوسرے نمبر پر تھے امان اللہ تالپور جو مسلم لیگ نون کے، اور امان اللہ تالپور نے 44,000 ووٹ لیے تھے، لال مالی نے 38,000 ووٹ لیے تھے، 38,000 سے کچھ زیادہ، اور نواب یوسف تالپور صاحب نے لیے تھے 1,79,000 کچھ 80,000 کے قریب ووٹ تھے، 1,80,000 کے قریب۔ تو اگر ہم ضمنی انتخابات میں ظاہر ہے ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، کینڈیڈیٹس بھی کم ہوتے ہیں، 18 کینڈیڈیٹس تھے، لیکن مقابلہ دو بدو تھا، آمنے سامنے کا مقابلہ تھا۔ اور پرسوں شام کو میں آواز TV پر جو پروگرام میں بیٹھے تھے، آواز TV سندھ کا ایک TV ہے جس کے ساتھ میں ریگولر پروگرام کرتا ہوں، تو وہاں پر یوسف تالپور صاحب کے صاحبزادے MP ہے سندھ اسمبلی میں، تیمور تالپور صاحب آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم 2,25,000 ووٹ کی ہمیں توقع ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نواب صاحب کے انتقال کے بعد وہ لوگ جو کبھی ان کی زندگی میں ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے وہ ہمارے پاس واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نواب صاحب کے ہمارے اوپر بڑے احسانات تھے، یا ایک ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے، تو ان کی زندگی میں تو چلے ہم آگے پیچھے ہو گئے لیکن ہم واپس آ گئے۔ تو وہ یہ توقع کر رہے تھے، امید لگا رہے تھے کہ جو 1,80,000 ووٹ جو نواب صاحب نے لیا تھا وہ اس میں ایڈ اپ ہوگا، وہ کوئی 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ تک اپنا توقع کر رہے تھے کہ ووٹ ہوگا۔ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو الیکشن کا مقابلہ تھا، جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا پیپلز پارٹی مخالف اتحاد نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی بذات خود، کیونکہ کینالز کی وجہ سے ایک بہت بڑی ویو اگینسٹ پیپلز پارٹی چل رہی وہاں پہ۔ تو لال مالی کا ووٹ جو ہے وہ 74,000 یا 75,000 تک چلے جانا 37-38,000 میں سے، یہ پیپلز پارٹی کے لیے الارمنگ ہے، کیونکہ اکثر اس طرح کے اتحاد ہو جاتے ہیں، لیکن اتحاد اور ایک پولیٹیکل پارٹی فرق ہوتا ہے۔ اتحاد میں لوگ اس طرح دل سے نہیں چلتے ساتھ،
کئی ایسے عوامل ہیں جو کسی حساسیت کی وجہ سے میں ڈسکس نہیں کر سکتا. جو اتحاد میں آپ شخصیات دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پارٹیاں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون لال مالی کے ساتھ دل سے چل رہا ہوگا یا کون نہیں چل رہا ہوگا. لیکن اس کے باوجود 75,000 74,500 کچھ ووٹ جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق لال مالی نے حاصل کیے ہیں، تو یہ ایک اچھا خاصا نمبر ہے اور ایک اچھا خاصا تھریٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے عمر کوٹ کی حد تک بھی. اور اگر عام انتخابات اگر اسی سیناریو میں ہوتے جا رہے ہیں، ابھی تو نہیں ہونے جا رہے ہیں، ابھی پیپلز پارٹی کو جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے، اور اس لیے آج بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سرپرائز ہے. پیپلز پارٹی جیت گئی، سیٹ ریٹین کر لی. ووٹ جو عام انتخابات اپنا ضمنی انتخابات ہوتے ہیں ان میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا وکری ٹائپ کے اپنا تھے، ضمنی انتخابات تھے. تو میں نے گزارش کیا تھا کہ جی اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ لال مالی کا ووٹر جو ہے نا وہ ایک جوش اور جذبے کے ساتھ نکلے گا. کئی عوامل، 15 سال 16 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت، کینالز کا ایشو، اور پھر اپوزیشن کا ایک اپنا تحرک ہوتا ہے. حکومت میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت میں ہیں وہ تو جیت ہی جائیں گے، تو اپنا ووٹر ہی بیٹھ جاتا ہے گھر. جو 2024 کے 8 فروری کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا، ساڑی گل ہو گئی ہے. وہ ساڑی گل ہو گئی ہے کہ آسرے پہ رہے، اور پھر جس طرح مسلم لیگ نون جیتی ہے سب کو پتہ ہے کہ کتنا برا حشر ہو گیا تھا مسلم لیگ نون کا انتخابات میں. تو حکومتی کینڈیڈیٹ کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ جی وہ ہم تو جیت ہی جائیں گے، کہ کیا گرمی میں جا کے لائنوں میں لگنا ہے. لیکن اپوزیشن جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ چوکس ہوتی ہے، ان کو خطرہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں دھاندلی نہ ہو جائے. تو بہرحال لال مالی نے کل رات پھر ڈی سی آفس RO آفس کے باہر جا کے دھرنا بھی دیا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے کئی سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے دھاندلی میں مدد کی ہے، ہم نے رینجرز مانگی تھی، آپ نے وعدہ کیا تھا رینجرز آپ نے نہیں دی. اور لال کا الزام ہے کہ عملہ مقامی لگایا گیا تھا، الیکشن اسٹاف، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ لڑیں گے انتخابات، وہ جیت چکے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی یہ سیاسی یتیم ہے، اور سیاسی یتیم ہار گئے، شکست کھا گئے. 17 جماعتی اتحاد تھا. لیکن بہرحال بطور پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے، ایک شاگرد کے طور پر یہ الیکشن پیپلز پارٹی جیت ضرور گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا اپسیٹ اس کے اندر ہے. اتنا بڑا ووٹ اگر لال مالی لے گئے ہیں تو کل کو اگر عام انتخابات میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کو کافی سارا جو ہے نا وہ پرابلم ہو سکتا ہے. اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا کل کا انتخاب. اب آج 2 بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں سندھ میں بیک وقت، دونوں کینالز کے خلاف ہیں. ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جلسہ ہے ہٹڑی بائی پاس حیدرآباد میں، اور حیدرآباد میں وہی جلسے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور کوئی پچھلے دنوں ڈاکٹر قادر مکسی نے بھی وہیں پر جلسہ کیا تھا. تو اس جلسے میں اس جیت کے بعد ظاہر جیت تو گئی نا پیپلز پارٹی، جو نتائج رات گئے تک آئے، تو پیپلز پارٹی اس میں جو حکمت عملی ظاہر جشن منائے گی. اور پھر بلاول بھٹو زرداری یقینی طور پر یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی کینالز کے صحیح مخالف ہم ہیں، اس لیے ہمیں عمر کوٹ کے عوام نے جتوایا ہے. اور 4 اپریل کی جو بھٹو شہید کی برسی پر جو بلاول بھٹو کی تقریر تھی، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ نواب یوسف تالپور جو ہے وہ کالا باغ کے خلاف توانا آواز تھے، کینالز کے خلاف ان کی ایک بڑی جد و جہد ہے. تو انہوں نے اس الیکشن کی بنیاد رکھی تھی کہ جی یہ جو نواب یوسف تالپور کا خاندان، ان کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں، ان کی بیوہ، تو وہ کینالز مخالف نعرے کی طرف آپ مت دیکھیے گا، آپ یہ دیکھیے گا کہ پریکٹیکلی ہم یوسف تالپور اصل میں ڈیمز اور کینالز کے خلاف تھے. تو ایک تو ظاہر ہے وہ یہ بات کریں گے. دوسرا، لوگ اس وقت کیا توقع رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے. جو 4 اپریل کی تقریر تھی اس میں بلاول بھٹو زرداری نے راستہ دکھا دیا تھا کہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کو بتا دیا تھا کہ جی لوگ کینالز کے مخالف ہیں، لوگ عوام کا مطالبہ ہے کینالز کا منصوبہ روکے. وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ عوام کی سنیں عوام کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ عوام کا مطالبہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ نہیں. یعنی ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ بلاول بھٹو نے کہا. آج یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری حکومت کو الٹیمیٹم دے سکتے ہیں. ٹائم
لائن دے سکتے ہیں کہ جی اتنا وقت ہے آپ کے پاس، اتنے ہفتے، اتنے دن، اس میں اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ الگ ہم الگ، یہ توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے جو پیپلز پارٹی کے صفوں میں جو زیر بحث آ رہی ہے، ڈسکس چل رہی ہے جس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے 2 روز پہلے جو تقریر کی تھی 15 اپریل کو، جس میں انہوں نے اپنا کراچی سے خزدار، کلات، کوئٹہ اور چمن تک کی ہائی وے بنانے کا اعلان کیا تھا، خونی سڑک کو ایک انٹرنیشنل لیول کا جو ہے وہ ہائی وے بنانے کا جو انہوں نے اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی پیٹرولیم کی قیمتیں جو کم ہونی تھی وہ ہم عوام کو ریلیف نہیں دے رہے، اس پیسے سے میں روڈ بنائیں گے۔ اچھی بات ہے، بننی چاہیے سڑک، لیکن انہوں نے جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے اس کو وہ گول کر گئے تھے، ہاں ہم وہ بھی بنائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ سکھر حیدرآباد موٹر وے اور کئی معاملات ہیں جو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے پورے نہیں ہوئے، لیکن باقی وعدے اب سارے ثانوی اس کی حیثیت ہو گئی، وہ سارے سکھر حیدرآباد موٹر وے کی بھی کوئی اس وقت سندھ کی پولیٹکس کے حوالے سے دیکھے تو کوئی حیثیت نہیں رہی کینارز کے سامنے۔ تو اب لوگ توقع یہ کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جو لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا تھا 4 اپریل کو، وہ عوامی جو جذبات ہیں اس کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا، لوگوں کا خیال ہے جو سندھ میں یا سندھ کی سیاست پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ میں 4 اپریل کو ادھر ہی تھا، حیدرآباد میں تھا، تو وہاں پر بلاول کی تقریر کے بعد ہماری جو بیٹھکیں ہوئی یاروں دوستوں کے ساتھ، وہ کہتے نہیں جی مایوس کیا بلاول بھٹو نے، اور اب ایک الیکشن جیت گئے اور پھر آج جشن منائیں گے اور پھر وہ بلاول بھٹو کا ہوگا خطاب، تو وہ کیا کہیں گے آج پتہ چل جائے گا، کتنا وہ آگے جاتے ہیں، کتنا کریز سے نکل کر کھیلتے ہیں، یا محتاط ہو کر تقریر کریں گے۔ لیکن محتاط ہونے کی کیا گنجائش ہے بلاول بھٹو زرداری کے پاس سندھ کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ کراچی سے کل وکلا کا ایک جلوس چلا ہے، حیدرآباد میں کچھ دن پہلے وکلا کنونشن ہوا تھا، کل سندھ وکلا کنونشن، اور اس میں عامر نواز وڑائچ صاحب ہیں کراچی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کراچی شاخ کے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی اگر آپ نے کینالز کا منصوبہ نہ روکا، وفاقی حکومت کو انہوں نے خبردار کیا تھا، تو پھر ہم پنجاب کی طرف آنے والی سڑکیں بند کر دیں گے، جب تک پھر آپ کینال کا منصوبہ ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے، باضابطہ اعلان نہیں کرتے، تب تک ہم بیٹھے رہیں گے، پنجاب کی طرف ہم ٹرانسپورٹ نہیں آنے دیں گے کسی قسم کی بھی۔ قربان ملانو صاحب ہیں سندھ بار کونسل کے اپنا رہنما ہیں اور سکھر ہائی کورٹ بار کے صدر بھی ہیں، وہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی وہ ان کو وہاں پر میزبانی کریں گے۔ تو آج وہ دھرنا پلان ہے ببرلو بائی پاس پر، ببرلو بائی پاس یعنی جب ہم یہاں سے حیدرآباد سے مورو سے پنجاب کی طرف آئیں، لاہور کی طرف آئیں، تو سکھر سے پہلے بائی پاس ببرلو بائی پاس آتا ہے، تو وہاں پر دھرنا۔ اور ملانو صاحب نے جو قربان ملانو انہوں نے اعلان کیا کہ جی جو ڈیرا موڑ ہے انڈس ہائی وے پر کشمور کی طرف، جو ڈیرا غازی خان سے میاں والی سے روڈ آتی ہے پنجاب کی طرف، اس کے اوپر بھی دھرنا ہوگا، وہ بھی بند کر دیں گے۔ اب یہ سچویشن وہی بنتی جا رہی ہے جو 1998 میں بنی تھی، جب میاں نواز شریف صاحب نے کالا باغ کا اعلان کیا تھا، کالا باغ ڈیم بنانے کا، تو اس وقت سندھ کے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ سڑکوں پر تھیں بشمول پیپلز پارٹی، لیکن بشیر خان قریشی جو قوم پرست رہنما تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کمو شہید جو سندھ پنجاب بارڈر ہے اس کے اوپر دھرنا دینے کا، اور بے نظیر بھٹو شہید نے اس میں نہ صرف حمایت کیا تھا بلکہ بعد میں اس کو لیڈ کیا تھا، اور آخری اسپیچ بے نظیر شہید کی تھی، اور میں بطور جونیئر جرنلسٹ میں اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس کو کور کر رہا تھا، جس طرح آج آپ کو میں سارا بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 بڑے ایونٹس، 2 بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں۔ اب اس میں بلاول بھٹو کے پاس کتنا مارجن ہے محتاط رہ کر کھیلنے کا، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے، ایک طرف اینٹی پیپلز پارٹی الائی اتحاد ہے جو کینالز کے ایشو کو لے کر سارا کا سارا، یعنی ان کا فوکس ظاہر پیپلز پارٹی اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں ہے اور ان کا پورا الزام پیپلز پارٹی کے اوپر ہے۔ لیکن دوسری طرف جو پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہو گئے، اساتذہ ہو گئے، وکلا ہو گئے، کسان ہو گئے، جب یہ سڑکوں پر آتے ہیں تو ان میں پولیٹیکل
وہ نہیں ہوتا، تقسیم نہیں ہوتی. مطلب اس میں پی ایل ایف کے بھی لوگ ہوں گے، مسلم لیگ نون کے لائرز کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جے یو آئی کے بھی ہوں گے، پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے، جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں سندھ کی چھوٹی پارٹیز کانفرنس جماعتیں، ان کے لوگ بھی ہوں گے. تو پروفیشنلز کا آگے آنا پھر وہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے لیے سایہ آف ریلیف ہو سکتا ہے. تو لہذا پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ اگر آگے آتے ہیں اور ایک بڑا ایکشن جو ہے وہ یہ پروفیشنلز اٹھاتے ہیں بنسبت اس کے کہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے، تو پیپلز پارٹی پھر اس میں شامل نہیں ہوگی، سائڈ پہ رہے گی. لیکن اگر کوئی اور بڑی جماعت اور پولیٹیکل پارٹی، کوئی اور سیاسی اتحاد یہ والا قدم اٹھاتا ہے کہ جی ہم نے سڑکیں بند کر دینی ہے، روڈ پہ بیٹھ جانا ہے، تو پیپلز پارٹی بطور حکمران جماعت وہ تو سڑک پر جا کر نہیں بیٹھ سکتی، وہ زیادہ سے زیادہ جلسہ کر سکتی ہے کسی کونے میں. تو یہ وکلاء کا جو اس طرح کا احتجاج ہے وہ پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی شکل میں بہرحال سوٹ کرے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کرنا پڑنا، کیونکہ وکلاء نے تو ووٹ تو لینا نہیں ہے، ووٹ تو سیاسی جماعتیں جا کر لیتی ہیں، جو لال مالی کے الیکشن میں ہوا. تو ایک یہ ہو رہا ہے. اب اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو بلاول بھٹو زرداری کے پاس کھیلنے کے لیے محتاط رہنے کی گنجائش نہیں ہے. تو بڑی تیاری کے ساتھ ان کو تقریر کرنی ہوگی. وہ بڑا تھے اپنا دبئی میں تھے اور کل وہ واپس بھی آئے ہیں. ایک تو یہ صورتحال ہے سندھ کی، اور سارا کا سارا فوکس کینالز کے اوپر ہے. میں دیکھ رہا ہوں اکثر جب خبر دیتا ہوں تو پھر نیچے دوست کافی سارے نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں. بھئی میں جرنلسٹ ہوں، میری اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں خبر دے رہا ہوں نا تو پھر خبر کو خبر تک لینا. وہ خبر ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بھئی یہ ہونے جا رہا ہے کل سندھ میں. اس پر میری رائے کیا ہو سکتی ہے کیا نہیں وہ بعد میں بات کر لیں گے. لیکن ہمارے ہاں تقسیم اور لوگوں کی پسند ناپسند اتنی ہو گئی ہے کہ خبر دینے والے کو بھی گالیاں پڑتی ہیں. بھئی خبر ہے، آپ خبر کو خبر کے طور پر لیں. اچھا، جب خیبر پختونخوا میں مسلسل دہشت گردی جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور اب مسلسل دہشت گردوں کے خلاف بڑے بڑے ایکشنز ہو رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان یہ ریجن جو ہے وہ ایک طرح سے دہشت گردوں کے جکڑ میں تھا، پکڑ میں تھا. شام سپہر کے بعد وہاں کوئی سرکاری لوگ تک نہیں نکل سکتے تھے، عام لوگ تو اور بات. نوٹیفائی کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن سرکولر جاری کر دیے گئے کہ بھئی کوئی بھی سرکاری بندہ جو ہے نا وہ شام سپہر کے بعد 3 بجے کے بعد 4 بجے کے بعد جہاں ہے وہاں سے کسی اور شہر کو موو نہ کرے. یا زیادہ تر جو ہے سارا کچھ ڈیرہ اسماعیل خان جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر وہاں تک منتقل کر دیا گیا تھا، عدالتیں تک وہاں چلی گئی تھی. وہاں پر اب تیزی کے ساتھ کاروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف. آئی ایس پی آر جو ہے وہ ان کی ایک آپریشن کی خبر آئی ایس پی آر نے دی ہے، کارروائی کی، جس میں سیکورٹی فورسز نے ایک اطلاع ملی خوارج کی موجودگی کی اور کارروائی کی ان کے ٹھکانوں کے اوپر، اور اس میں 4 دہشت گرد جو ہیں وہ مار گرائے گئے، اور 23 سالہ سپاہی باسط صدیقی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جن کا تعلق اٹک سے تھا اپنا بتایا جا رہا ہے. اچھا، یہ ایک ہوا ہے. اور دوسرا جو ہے، روس نے طالبان کو، افغان طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ خبر امریکہ کے حوالے سے، اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی تھی، لیکن بہرحال برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق روس کی سپریم کورٹ نے روسی پروسیکیوٹر جنرل کی درخواست پر طالبان پر روس کی جانب سے عائد پابندیاں معطل کر دی، اور 2003 میں افغان طالبان کو باضابطہ طور پر دہشت گرد قرار دیا تھا روس کی جانب سے. اور اب وہ پابندی جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد ماسکو اور افغان قیادت کے تعلقات مزید بہتر ہونے کے توقع ظاہر کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی خبر تھی طالبان کے حوالے سے. اور کراچی کے حوالے سے خبر ہے کہ جو کراچی کے کمشنر ہیں انہوں نے جو ہیوی ٹریفک ہے نا اس کے اوپر 2 ماہ کے لیے پابندی لگا دی ہے دن کے ٹائم میں، اور رات کو 10 بجے کے بعد ہیوی ٹریفک شہر میں داخل ہوگی. بھئی 2 ماہ کے لیے کیوں؟ مکمل پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ رات کو الاؤ کریں، دن میں کیوں؟ تاکہ 2 ماہ کے بعد دوبارہ ان کو اجازت دیں اور دوبارہ کراچی میں جو کراچی کی سڑکیں جو موت کا کنواں بنی رہیں، اور عام جو بیچارے موٹر سائیکل سوار، گاڑیوں کے سوار ہوں، نوجوان بچے بچیاں، ان کے خون سے پھر کراچی کی سڑکیں جو لت پت ہوں. مکمل پابندی لگائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.